گونڈی شیعہ جماعت کی جانب سے جو آج مختصر سی بہت شارٹ وقت میں ابو عاصم اعظمی صاحب کو یہاں زحمت دی گئی ہے، سب سے پہلے گونڈی شیعہ جماعت ان کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہے، خوش آمد کرتی ہے۔ اور یہاں پہ مختصر سے جو لوگ دکھ رہے ہیں وہ صرف اداروں سے جو تعلق ہے گونڈی کے صدر اور سیکریٹری اور کچھ افراد جو کار خیر میں اور سوشل ورک کرتے ہیں ان کو یہاں پہ تشریف بلایا گیا ہے، جس میں اہم مدعا جو ہے آج گونڈی کا سب سے پہلے جو مدعا تھا وہ قبرستان کے سلسلے میں تھا، وہ آپ کی موجودگی میں وہ ماشاءاللہ پائے تکمیل تک کے پہنچ گیا۔ اب ایک مدعا رہ گیا تھا جو بہت اہم ہے، وہ کربلا معلیٰ کے لیے تھا کہ کربلا جہاں تعزیے دفن کیے جائیں، تو جس میں آپ سے گونڈی سیاسی جماعت کے جنرل سیکریٹری توقیر بھائی نے آپ سے ریکویسٹ کی اور آپ نے بہت جلدی اس کام کو انجام دیا، اور آپ نے اپنے لیٹر ہیڈ پہ یہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ آپ نے اس کو فوراً ڈسپیچ کر دیا ہے، سرکار سے اپیل کی ہے 1 ایکڑ زمین کے لیے۔ یہ ایک مدعا اہم ہے، اور اس میں یہاں پہ جتنے ادارے کے لوگ ہیں، حیدی اللہ امام باڑے سے آئے ہوئے سمیر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور نورین بھائی یہاں پہ نہیں آئے ہیں، وہ نجفی ہاؤس میں کچھ اہم میٹنگ میں ہیں، نفیس بھائی آئے ہوئے ہیں، اور پیارے بھائی لاڈلے بھائی نہیں آئے ہیں، اور گوتم نگر سے بابو بھائی ہیں، پپو بھائی ہیں، باندھا پلاٹ سے جاوید بھائی ہیں، اور عمر کھاڑی سے سید حسن عابدی صاحب ہیں، اور پدما نگر سے کلب حسن صاحب ہیں، اور شمشیر حسین صاحب ہیں۔ یہ تمام حضرات پہ سب کی ڈیمانڈ ہے، اور تنویر وغیرہ بھی یہاں پہ 9 نمبر سے تنویر کی بھی انجمن کے سیکریٹری ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو زیادہ وقت کیونکہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے اور بہت مختصر سے وقت میں اس کام کو کرنا ہے، تو سب سے پہلے میں توقیر بھائی سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں تشریف لے آئیں اور یہ گل پوشی اور شال پوشی کے کام کو انجام دیا جائے۔ آپ کو بلایا جا رہا ہے، سب سے پہلے یہ کام ہو جائے، اس کے بعد زیادہ وقت نہیں لگے گا، پھر ہو جائے گا۔ محمد وآل محمد صلی ارے بولیں گے ابھی، رک جائیے ابھی بولیں گے آپ۔ اور دوسری شال کس؟ بابو بھائی محمد وآل محمد صلی پیارے بھائی سے گزارش ہے کہ وہ توقیر بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اب میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب اور توقیر بھائی سے گزارش ہے جو بکے ہے وہ پیش کر دیں۔ ابو عاصم جائیے، سب مل کے ایک ساتھ بکے پیش کر دیں۔ نفیس حیدی اللہ اور سے ان کو بھی لے لیں، تشریف لائیے۔ محمد صلوات۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلم علی جناب انتظار مہندی صاحب قبلہ سے کہ وہ 5 منٹ اس موضوع پہ بولیں۔ اس کے فوری بعد ہمارے عبد العزیز نیتا MLA صاحب وہ
جو کچھ ان کے خیالات ہیں اس سلسلے میں وہ بیان کریں گے. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین و نستعین و خیر المعین ولعنۃ اللہ علی دائم اجمعین. معزز سامعین، بہت بڑی آپ حضرات کو تھوڑی کم کرو. یہ خبر سن کر خوشی ہوگی کہ جس کے لیے آج ہم سب نے آپ کو زحمت دیا ہے. یہ اچانک 2 روز پہلے سید توقیر حسین زیدی صاحب نے اپنی یہ بات کہی، تشریف لائے، اور آنے کے بعد کہا کہ قوم کی بہت سی مشکلات ہے کربلا کو لے کر، اور فوری طور پر ہم لوگ یہاں سے محترم جناب ابو عاصم صاحب کی آفس تک پہنچے، اور یقیناً جو اخلاق پیش کیا فوری طور پر، اور وہاں جب پہنچا ہوں تو یہی ہمارے برادر عزیز ابو عاصم صاحب کا کہنا تھا کہ مولانا ابھی تک آپ نے کیوں نہیں کہا. یہ آپ نے اگر پہلے کہا ہوتا تو اب تک یہ کام ہو گیا ہوتا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب قدرت چاہے گی تبھی وہ کام وجود میں آئے گا. ماشاءاللہ سے انہوں نے فوری طور پر اپنے پی اے محترم جناب غیاث بھائی کو فون کیا، میرے سامنے فون کیا، اور فوری طور پر کہا کہ آپ جا کے سارے حالات سے میں آگاہ کرو کہ کیا مسئلہ کیا ہے. اور میں اپنے بزرگ برادر عزیز غیاث صاحب کے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فوراً یہ آواز پر لبیک کے اور 8 بجے آ گئے امام باڑے کے اندر. 8 بجے آ کے ساری باتوں کو سنا، اور فوری طور پر دوسرے دن لیٹر تیار ہو گیا، اور سارے آفسوں میں، سارے محکمے میں یہ ہمارا لیٹر پہنچ گیا. یقیناً ہم بہت شکر گزار ہیں اس چیز کے، کتنی جلدی 2 دن کے اندر اس کام کو حرکت میں لے آئے. دیکھیے آج کی بات نہیں ہے، یہ آنے والے وقت کے لیے عزاداری بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ جو ہمارا مسئلہ تھا کربلا کو لے کے تھا کہ ہمارے پاس کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ہم محرم میں تعزیے کو دفن کر سکیں، اور جو جگہ ہمارے پاس بہت چھوٹی جگہ ہیں. ابھی بیچ میں کتنا اس کے لیے اختلاف ہوا، کتنے مسائل کھڑے ہوئے، اور اسی چیز کا ہم لوگوں نے گزارش کیا اپنے ایم ایل اے کی خدمت میں کہ ہماری اس مشکل کو حل کیا جائے. تو یقیناً ہم سب کی آواز کو سنا. ہم بہت اس کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں تمام جماعتوں کی طرف سے، خصوصاً گونڈی شیعہ اشناشی جماعت کی طرف سے، اور جناب توقیر حسین زیدی صاحب نے جو اس میں پیشکش کی اور بہت ہی سرگرمی پیدا کیا کہ 2 دن کے اندر انہوں نے کیا کیا، سارے کام کو انجام دیا. یہ اتنا معطل کیوں ہوا، کیوں تاخیر ہوئی؟ چونکہ ابھی مسئلہ قبرستان کا تھا. قبرستان کے سارے مسائل کو ہمارے محترم معزز جناب عاصم اعظمی صاحب نے سارے مسائل کو حل کر دیا. جتنے وہاں کام تھے سارے کام کو اب مکمل ہو گیا. تو اب یہ سوچا گیا جب قبرستان کا کام مکمل ہو چکا ہے تو کیوں نہیں ہم اس کام کو بھی لیں تاکہ ہماری مشکلات ختم ہو جائے. یقیناً ہم سب ہمیشہ ان کے ساتھ میں ہیں اور ساتھ میں رہیں گے، یہ بھی ہم سب کا وعدہ ہے. ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو قوم کے مسائل کو حل کر سکے، قوم کی تکلیف کو دور کر سکے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ ہم ان کے ساتھ دیتے رہیں اور ان کی سرپرستی میں ہم زندگی گزارتے رہیں. یہ بہت ہی دل عزیز ہیں، ہر ایک کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں. ہر نحیف آواز پر یہ فوری طور پر وہاں پہنچ کر اس مشکل کو حل کرنے والی یہ شخصیت ہے. یہ بہت بڑا ہم سب کے لیے شرف ہے کہ جو ہمیشہ نہ امیر دیکھا نہ غریب دیکھا، بلکہ یہ دیکھا حق کس کا ہے، مسئلہ کیا ہے، مسائل کا حل کرنے کے لیے فوری طور پر اس کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر کے اس مسائل کو حل کیا ہے. تو لہٰذا ہم بہت ہی زیادہ شکرگزار ہیں جو فوری طور پر ہم سے یہی کہا
کہ مولانا کب میں آ جاؤں؟ کہ جب آپ کو وقت ہو۔ تو فرمایا کہ آج 11 تاریخ کو 9 بجے ٹائم دے دیجیے۔ یعنی 2 دن کے اندر فوری طور پہ سارا کام ہوا، اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام مومنین طرف سے کہ ہم لوگ کی آواز پہ لبیک کہا اور تمام زحمتوں کو برداشت کر کے آج ہمارے درمیان میں آئے۔ ہمیں یہ امید ہے کہ محرم آنے سے پہلے پہلے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، چونکہ کربلا کا ایک ایسا مسئلہ ہے، تعزیہ کا ایسا مسئلہ ہے جس میں ہر انسان کا اس سے تعلق ہے، اور ہر انسان یہ چاہے گا کہ تعزیے کی توہین نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں یہ پوری امید ہے کہ جس طرح سے ہمارے سارے کام کو بخوبی ہمارے معزز محترم جناب عاصم اعظمی صاحب نے انجام دیا ہے، اس کام کو بھی محرم سے آنے سے پہلے پہلے ہمارا یہ کام مکمل ہو جائے گا، اور ہم سب انشاءاللہ ماہ محرم میں تعزیہ وہاں پر دفن کریں گے۔ تو ہماری صرف اتنی گزارش ہے اپنے محترم معزز سے کہ کہیں پر بھی ہمیں 1 ایکڑ زمین دے دی جائے تاکہ ہم اس میں اچھے طریقے سے اپنے تعزیہ دفن ہونے کے لیے انتظام کر سکیں۔ بس یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ باقی کچھ باتیں ابھی اپنے محترم مہمان کے ذریعے سے آپ تک وہ بات پہنچائیں گے، اپنی باتیں، کہ جس طرح سے جس سرگرمی سے آج جو کام کر رہے ہیں، خدا ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، انہیں ترقی دے اور ہر مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ لہٰذا میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں اور خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کی یہ خواہش پروردگار بتوسط محترم معظم جناب عاصم اعظمی صاحب کے ذریعے سے محرم آنے سے پہلے پہلے ہماری یہ مشکل حل ہو جائے تاکہ ہم اچھے طریقے سے اپنے محرم کو منا سکیں۔ لہٰذا میں اب آواز دینا چاہتا ہوں اپنے محترم معزز مہمان عزت مآب عالی جناب ابو عاصم اعظمی صاحب سے وہ آئیں اور کچھ اپنے بیانات کو مومنین تک پہنچائیں تاکہ مومنین کو بھی یہ اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ یقیناً محرم سے پہلے پہلے ہماری یہ مشکل حل ہو جائے گی، اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے ہمیشہ۔ اللہ انہیں کامیابی عطا کرے گا۔ بر محمد وال محمد صلوات۔ سماجوادی پارٹی کے مانکو شیواجی نگر کے ہمارے تعلقہ ادھیش غیث الدین صاحب، محترم مولانا انتظار عابدی صاحب، ہمارے دوست جو ہمیشہ شیعہ کمیونٹی کے لیے مجھے روزانہ فون کر کے کبھی ڈانٹتے ہیں، کبھی پیار سے بات کرتے ہیں، بلاتے ہیں، ایسے ہمارے توقیر حسین زیدی صاحب، بابر حسین صاحب، گوتم نگر، ذاکر نگر، عمر کھاڑی، پدما نگر، باندرا پلاٹ کے تمام 40 نمبر امام باڑہ اور جعفری ہلوری امام باڑہ سے آئے ہوئے تمام سبھی لوگ، حاج یونس صاحب، عبداللہ نظامی صاحب، مرزا عتیق صاحب، کاظم صاحب، عادل خان اعظمی صاحب اور تمام موجود پیارے ساتھیوں، مجھے توقیر بھائی نے فون کیا کہ بھائی ہمیں جو ہے بارش آئی کیا، ہمیں جو ہے تعزیہ دفن کرنے کے لیے جگہ چاہیے۔ تو میں نے کہا یار اتنا آخر میں آپ اس کی بات کر رہے ہیں، الیکشن آ گیا، اب الیکشن سر پہ کھڑا ہوا ہے، کاغذات کہاں تک پہنچیں گے، کیا ہوگا، مطلب اس کے پہلے میرے کان میں یہ آواز کبھی نہیں آئی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے یہاں پر۔ لیکن انہوں نے کہا، میں نے کہا کہاں کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ جو 90 فٹ پر بس اسٹاپ کی جگہ ہے، جو اس میں 4 ایکڑ قبرستان کے لیے دی جا رہی ہے، تو 1 ایکڑ زمین مانگ لیجیے آپ اس کے لیے تعزیہ دفن کرنے کے لیے۔ ہم نے ترنت خط لکھ دیا اور کمشنر کو خط جا چکا ہے، یہ اس کا جو ہے انہوں نے یہ لیٹر اس کا ہے، یہ اسی دن جا چکا ہے۔ لیکن یہ لیٹر تو جا چکا ہے، لیکن اس لیٹر کی پیروی کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ لیٹر چلا گیا تو فوراً کام ہو جائے گا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہاں تو بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے حکومت کے پاس چپل گھسنا پڑتا ہے تو جا کے کام ہوتا ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کا کام
تو آپ جانتے ہیں کتنا مشکل ہے، کتنی مشکل سے آپ کی قبرستان، شیعہ قبرستان کے لیے کتنے دنوں سے جد و جہد ہو رہی تھی، کتنی پریشانیاں ہو رہی تھیں. بتائیے 90 سے جاوید خان کے رہنے سے کے بعد سے اتنی کوششیں ہو رہی تھی، لیکن میرے 2009 میں آنے کے بعد وہ جو CRZ کا مسئلہ، فلانا مسئلہ اس کو برابر فالو اپ کیا گیا، تو کئی سالوں کے بعد وہ کام ہوا جو ہمارے لیے سب سے ضروری چیز ہے. ابھی بہت سارے کام باقی ہیں، کوشش ہوتی ہے، کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. اس کام کے لیے بھی پوری کوشش کروں گا، لیکن ابھی الیکشن اگر ڈکلیئر ہو جائے گا تو یہ فائل کہیں گھومنے والی نہیں ہے. الیکشن ختم ہونے کے بعد پھر اس پہ کارروائی ہو سکتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ گورنمنٹ کا جو کام ہوتا ہے. دیکھیے آپ نے مجھے 3 بار چن کے دیا، یقین جانیے میری جو وسعت ہے، میری وسعت جتنی ہے، میری کیپیسٹی جتنی ہے کہ MLA کی ہوتی ہے، میں اس MLA کی کیپیسٹی سے زیادہ بڑھ کے اپنے آپ کو کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں اپنا ایک روپیہ جو مجھے فنڈ ملتا ہے اسے میں چاہتا ہوں، جیسے لگتا ہے کہ میرے ابا کا پیسہ ہے، اس کا 1 روپیہ بھی کہیں غلط جاتا ہے نا تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ پیسہ ڈیولپمنٹ کے لیے آیا ہے تو یہ پیسہ ڈیولپمنٹ میں ہی لگنا چاہیے. اور میں خاص طور سے شیعہ کمیونٹی کو تو بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں، بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ کا علاقہ بہت صاف ستھرا رہتا ہے، آپ لوگ کے یہاں زیادہ جھگڑا لڑائی نہیں ہے، آپ کے یہاں زیادہ کوئی پرابلمس نہیں ہے. باقی ایریے میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں گندگی کتنی ہے، پرابلمس کتنے ہیں. پولیس اسٹیشن میں آپ جائیں گے تو روزانہ 100 لوگ کھڑے رہتے ہیں، جھگڑا. یہ سب چیزیں ختم ہونا چاہیے کسی طرح سے. ہم سب چاہے کسی مسلک کے بھی ہوں، ہمیں ایک رہنا چاہیے. دیکھیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں 25 کروڑ ہیں. 25 کروڑ میں صرف سنی تھوڑی ہیں، صرف دیوبندی تھوڑی ہیں. شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی سبھی لوگ ملا کر کے 25 کروڑ ہیں. اور اس میں کہیں سے بھی راجنیتک طور پر، سیاسی طور پر اس میں کہیں بھی انتشار نہیں ہونا چاہیے. اگر اس میں انتشار ہوگا ہم کمزور ہو جائیں گے. اور ہمارے اوپر نظر لگی ہوئی ہے، روزانہ نظر لگی ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو برباد کیا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی مجھے فون آیا، عاصم بھائی جلدی آ جائیے. کہاں آ جائیے؟ ملاڈ میں آ جائیے. میں نے کہا بھائی بہت بزی ہوں، کیسے ابھی آ جاؤں؟ کہا نہیں، ملاڈ میں اعظمی نگر میں ایک چل رہا تھا نوراتری کا پروگرام، اس میں کوئی آدمی آیا، سادھو ہے کوئی، کون آیا، بھاشن میں کہتا ہے مسلمانوں کو چن چن کے ماریں گے، اور گالی بکا مسلمانوں کے لیے. تو عورتیں جا کے اس کو جھاپڑ مار دی. بھائی ایکشن کا ریئیکشن تو ہوتا ہے نا. اگر آپ مجھے گالی دیں گے، اگر میں کمزور ہوں تو شاید میں برداشت کر جاؤں. اگر مجھے لگے گا کہ میں بدلہ لے سکتا ہوں نا، تو دنیا میں کوئی بھی ویکتی ایسا نہیں ہے جو اس کے لیے کھڑ کے ایکشن کا ریئیکشن نہیں لے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہی کو قاتل کہے کہ دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا. ہم ہی کو قاتل کہے کہ دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا. ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے اور جو پانی نکلے گا وہ ہم ہی پہ حرام ہوگا. اگر یہی ذہنیت رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا، نہ کوئی عبدالکلام ہوگا. یہ حالات ہیں مسلمانوں کے آج. ہمیں اس پہ سنگین سر جوڑ کے سوچنا چاہیے. پوری دنیا میں حالات کیا چل رہے ہیں. اب دیکھیے کس طرح سے جنگیں ہو رہی، کس ہمارے لوگ شہید کیے جا رہے ہیں. کس طرح سے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. ہم اپنے اپنے مسلک پر چلیں، جتنا بھی چلنا ہو مسلک پہ چلیں. اس میں کسی کو کوئی بھی مداخلت کرنے کی کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے. لیکن ہم سب ایز اے ایک مسلم، ایز اے ایک جو ہے قرآن شریف کو ماننے والے، ایک حرم کو ماننے والے، ہم سب ایک مل کر رہیں گے تو ہی ہم اس ملک کو کچھ کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نا ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے جو ہیں یہ توقیر بھائی ہمیشہ لگے رہتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان کو اپنی جماعت کی بہت چنتا ہے. بھائی آپ کو جتنی چنتا ہے مجھے بھی چنتا ہے. ایسا نہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں. آپ جو کہتے ہیں میں اس کام کرنے پوری کوشش کرتا ہوں. لیکن یہ جگاتے رہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. ہمیشہ جاگتے رہو، سونا مت. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور جو بھی کام ہے انشاءاللہ اس کام کو ہماری جتنی بھی طاقت ہے انشاءاللہ ضرور اس کو کریں گے. آنے والے الیکشن میں بہت سارے لوگ لڑنے آ رہے ہیں. دیکھیے آپ سب اکٹھا ہوئے، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی سب اکٹھا ہوئے نا، تو 400 پار والا دھڑام سے گر گیا اور آ گیا 240 پہ. کہا اب کی بار 400 پار، اب کی بار 400 پار. سارے دیش میں چلا رہا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم کہ اندر اندر کیا ہو رہا تھا.
اندر اندر یہ انگلیاں الگ نہیں، مٹھی بن گئی نا تو دھڑام سے گر گیا، 32 ہی باہر آ گئی اور 400 پار والا 240 پر آ گیا، اور بیساکھی پہ آ گئے. ہاں، دو بیساکھی پہ آ گئے، ایک بیساکھی نہیں، دو بیساکھی پر. اور 10 سال میں ان کی کوئی بھی بل فیل نہیں ہوئی. انہوں نے ہمیشہ جو ہے اب جو ہے نا یہ بل جو لا رہے ہیں اس کی وقف بورڈ کی، اس میں جو ہے نا شیعہ کا الگ، سنی کا الگ، آغا خانی کو الگ، یہ سب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے یہ زمین ہماری ہے، ہمارے باپ داداؤں کی ہے، یہ سرکار کے باپ کی دی ہوئی زمین نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے مسجدوں کے لیے، امام باڑوں کے لیے، مندر اپنا یہ جو ہے قبرستانوں کے لیے، مسافر خانوں کے لیے، مسلمانوں کے کاموں کے لیے، مزاروں کے لیے، یہ جگہیں جو ہے اپنے ثواب کے لیے، بھائی میرے مرنے کے بعد میں جو زمین دے رہا ہوں اس پہ جو کام ہوگا اس کا مجھے ثواب ملے گا. اس میں سرکار کا کیا لینا دینا؟ انگریزوں کا زمانہ تھا 200 سال تک، انہوں نے مداخلت نہیں کیا. اور اسی ملک میں چھترپتی شیواجی مہاراج نے 700 ایکڑ زمین بابا کو دیا ہے، یہاں پر اپنا کیلسی میں دیا ہوا ہے، جو آج بھی ان کے پاس ہے، اس میں پڑی ہوئی ہے. تو آج جو ہے یہ ہماری زمینوں کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے، اور ہم جو ہے اس ملک میں ہماری زمین 9 لاکھ ایکڑ ہے. اگر سرکار کی دی ہوئی زمین ملٹری کے پاس ہے، سرکار کی دی ہوئی زمین جو ہے ریلوے کے پاس ہے، ان دونوں کے بعد سب سے بڑے زمیندار ہم مسلمان اس ملک میں ہیں، جس کے پاس 9 لاکھ ایکڑ زمین ہے. وہ زمینیں ہمیں واپس دے دو. ہماری زمین پر ان لوگوں نے جو ہے یتیم خانے کی زمین تھی، جس پہ انہوں نے دے دیا، اس کو امبانی کو دے دیا، اور امبانی نے بہت بڑی بلڈنگ بنا لیا، جیسے اس کے ابا نے کوئی بلڈنگ زمین دیا تھا. زمین ہمارے باپ داداؤں کی ہے، دے دیا. اب یہ پروف ہو گیا ہے، یہ کورٹ سے آرڈر آ چکا ہے کہ یہ زمین جو ہے وقف بورڈ کی ہے. اور یاد رکھیے اللہ کی زمین زندگی میں کسی کے نام نہیں ہو سکتی، وہ رہتی دنیا تک اللہ ہی کی زمین رہے گی. لیکن اس نے زمین لے لیا. میں سرکار سے بار بار کہنا چاہتا ہوں، اب تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم امبانی کی بلڈنگ گرا کے وہ زمین واپس دے دو. ٹھیک ہے، امبانی کو دے دیا نا، امبانی کو لیزی بنا دو، اس کو ہمارے وقف بورڈ کا لیزی بنا دو. آج کے ریٹ سے اس زمین کا کرایہ جب سے لیا ہے نا، اس کا کرایہ پورا بھرنے کے بولو اور لیزی بنا دو. وہ بھی سرکار بولنے کو تیار نہیں، کیونکہ سرکاریں جو ہے امبانی کے تلوے چاٹتی ہیں، جا کر کھڑی رہتی ہیں، پیسے لیتی ہیں ان سے. اس لیے ہم سب کو ایک ہوشیار رہنا چاہیے. میں آپ کا پھر ایک بار بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. الیکشن آ رہا ہے، لوگ ووٹ بانٹنے کے لیے آئیں گے. اب کی بار بی جے پی کو لگ گیا کہ مسلمان اکٹھا ہوا نا تو 400 پار والے 2 بیساکھی پر آ گئے. کیوں آ گئے؟ کیونکہ کشمیر سے کنیا کماری تک سب ایک ہو گئے تھے. اسی لیے اب پھر الیکشن آ رہا ہے. دعا کیجئے، کوشش کیجئے کہ ایک لوگ ووٹ دیں. ایک لوگ. ہمارا ووٹ 40% نہیں، 45% نہیں، کم سے کم ہمارا ووٹ 80 سے 85% پڑنا چاہیے. جن کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے، نوجوان بچے بیٹھے ہیں، کمپیوٹر پہ نام لکھا، موبائل سے نام بھرا جاتا ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے بچے ہوئے جن کا نام نہیں ہے. اگر ہم گھروں کا ایک گھر میں جا کے چیک کریں تو جن کا نام نہیں ان کا نام ڈلوا دیجئے، اور ان کو آنے والے الیکشن میں گھروں سے نکال کر ووٹ دلوا دیجئے. جس کو دلوانا ہو دلوا دیجئے، تاکہ اس ملک میں ہماری جو اس ملک کی ڈیموکریسی ہے وہ برقرار رہ جائے. یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، جو آپ نے مجھے کام دیا ہے. میں آپ کا خادم ہوں، میں پوری کوشش کروں گا اس کام کے لیے کہ جتنی جلدی میں کام کر سکوں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.